اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب حدیث کی سند بیان کرنا ضروری ہے اور وہ دین میں داخل ہے۔ حدیث نمبر 26، اردو ترجمہ۔ محمد بن سیرین جو مشہور تابعی ہیں نے کہا کہ یہ علم دین ہے تو دیکھو کس شخص سے تم دین حاصل کرتے ہو، یعنی ہر شخص کا اس میں اعتبار نہ کرو، جو سچا اور دیندار اور معتبر ہو اسی سے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 27، اردو ترجمہ۔ ابن سیرین نے کہا کہ پہلے زمانے میں کوئی حدیث بیان کرتا تو اس سے سند نہ پوچھتے، لیکن جب فتنہ پھیلا یعنی گمراہی شروع ہوئی اور بدعتیں روافض اور خوارج اور مرجیہ اور قدریہ کی شائع ہوئیں تو لوگوں نے کہا اپنی اپنی سند بیان کرو، دیکھیں گے اگر روایت کرنے والے اہل سنت ہیں تو قبول کریں گے روایت ان کی، اور جو بدعتی ہیں تو نہ قبول کریں گے اور روایت ان کی۔ حدیث نمبر 28، اردو ترجمہ۔ سلیمان بن موسیٰ نے کہا کہ میں طاؤس سے ملا اور میں نے کہا کہ فلاں شخص نے مجھ سے حدیث بیان کی ایسی اور ایسی۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ معتبر ہے یعنی اس کی دیانت اور امانت پر بھروسہ ہو سکتا ہے، جیسے مالدار خوش معاملے کی بات کا اعتبار ہوتا ہے، تو اس سے حدیث روایت کرو۔ حدیث نمبر 29، اردو ترجمہ۔ سلیمان بن موسیٰ نے کہا میں نے طاؤس سے کہا کہ فلاں شخص نے مجھ سے حدیث بیان کی ایسی اور ایسی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تیرا ساتھی معتبر ہے تو اس سے حدیث روایت کرو۔ حدیث نمبر 30، اردو ترجمہ۔ ابو زناد جن کا نام عبداللہ بن ذکوان ہے اور وہ امام تھے حدیث کے، نے کہا میں نے مدینے میں 100 شخصوں کو پایا، سب کے سب اچھے تھے، مگر ان سے حدیث کی روایت نہیں کی جاتی تھی، لوگ کہتے تھے وہ اس لائق نہیں ہے۔ حدیث نمبر 31، اردو ترجمہ۔ سعد بن ابراہیم نے کہا کہ نہیں حدیث قبول کی جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مگر ثقہ لوگوں کی، جن کی روایت پر بھروسہ ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 32، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مبارک کہتے تھے کہ اسناد دین میں داخل ہے، اور اگر اسناد نہ ہوتی تو ہر شخص جو چاہتا کہہ ڈالتا اور اپنی بات دین میں چلا دیتا۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا ہمارے اور لوگوں کے درمیان پائے ہیں، یعنی اسناد، جیسے جانور بغیر پاؤں کے تھم نہیں سکتا ویسے ہی حدیث بغیر اسناد کے جم نہیں سکتی۔ ابو اسحاق نے جن کا نام ابراہیم بن عیسیٰ طالقانی ہے کہا میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا اے ابو عبد الرحمن، یہ حدیث کیسی ہے جو روایت کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نیکی کے بعد دوسری نیکی یہ ہے کہ تو نماز پڑھے اپنے ماں باپ کے لیے اپنی نماز کے بعد، اور روزہ رکھے ان کے لیے اور اپنے روزے کے ساتھ۔ انہوں نے کہا اے ابو اسحاق، یہ حدیث کون روایت کرتا ہے؟ میں نے کہا شہاب بن خراش۔ انہوں نے کہا وہ تو ثقہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا وہ کس سے روایت کرتا ہے؟ میں نے کہا حجاج بن دینار سے۔ انہوں نے کہا وہ بھی ثقہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا وہ کس سے روایت کرتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ عبداللہ نے کہا اے ابو اسحاق، ابھی تو حجاج سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اتنے بڑے بڑے جنگل باقی ہیں کہ ان کے طے کرنے کے لیے اونٹوں کی گردنیں تھک جائیں، البتہ صدقہ دینے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باب حدیث کے راویوں کا عیب بیان کرنا درست ہے اور وہ غیبت میں داخل نہیں، کیونکہ دین کی ضرورت ہے، جیسے گواہوں کا حال بیان کرنا درست ہے، اور حدیث کے اماموں نے ایسا کہا ہے۔
حدیث نمبر 33 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مبارک لوگوں کے سامنے کہتے تھے کہ چھوڑ دو روایت کرنا عمر بن ثابت سے، کیونکہ وہ برا کہتا تھا اگلے بزرگوں کو۔ ابو عقیل یحییٰ بن متوکل زریر سے روایت ہے، جو صاحب تھا بحیہ کا۔ بحیہ ایک عورت کا نام ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہے۔ ابو عقیل اس کے مولا تھے۔ اس نے کہا کہ میں قاسم بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھا تھا، اور وہاں یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ تو یحییٰ نے قاسم سے کہا، اے ابو محمد، تمہارے جیسے آدمی کے لیے یہ بات بہت بری ہے کہ تم سے دین کا کوئی مسئلہ پوچھا جائے، پھر تم کو اس کا علم نہ ہو نہ اس کا جواب۔ قاسم نے کہا، کس وجہ سے؟ یحییٰ نے کہا، اس وجہ سے کہ تم بیٹے ہو دو بڑے بڑے اماموں کے، یعنی ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کے۔ قاسم ابو بکر صدیق کے نواسے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، کیونکہ قاسم کی ماں ام عبیداللہ ہیں، جو بیٹے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ قاسم نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ یہ بات بری ہے اس شخص کے نزدیک جس کو خدا نے عقل عنایت فرمائی ہے، کہ میں کہوں ایک بات اور اس کا مجھے علم نہ ہو، یا میں اس شخص سے روایت کروں جو معتبر نہ ہو۔ یہ سن کر یحییٰ چپ ہو گیا اور کچھ جواب نہ دیا۔ حدیث نمبر 34 اردو ترجمہ۔ ابو عقیل سے روایت ہے، جو صاحب تھا بحیہ کا، کہ عبداللہ بن عمر کے ایک بیٹے سے کوئی بات پوچھی جس کا جواب ان کو نہ آیا۔ یحییٰ بن سعید نے ان سے کہا کہ یہ امر مجھ پر بہت گراں گزرا کہ تمہارے جیسا شخص جو بیٹا ہے دو بڑے بڑے اماموں، یعنی حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر کا، اس سے کوئی بات پوچھی جائے اور وہ بتلا نہ سکے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اور اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک اور اس کے نزدیک جس کو اللہ نے عقل دی، یہ بات بری ہے کہ میں کوئی بات کہوں اور مجھ کو علم نہ ہو، یا روایت کروں اس شخص سے جو ثقہ نہ ہو۔ سفیان نے کہا، یحییٰ بن متوکل یعنی ابو عقیل اس گفتگو کے وقت موجود تھے۔ حدیث نمبر 35 اردو ترجمہ۔ یحییٰ بن سعید نے کہا، میں نے سفیان ثوری اور شعبہ اور مالک اور ابن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، جو حدیث کے بڑے بڑے امام تھے، کہ اگر ایک شخص معتبر نہ ہو حدیث کی روایت میں اور کوئی اس کا حال مجھ سے پوچھے تو میں اس کا عیب بیان کروں یا چھپاؤں؟ ان سب نے کہا کہ بیان کر دے کہ وہ شخص معتبر نہیں ہے، اور اس کے بیان کرنے میں غیبت کا گناہ نہیں بلکہ اجر ہوگا، کیونکہ نیت بخیر ہے، دین کی حفاظت منظور ہے، نہ توہین اس شخص کی۔ حدیث نمبر 36 اردو ترجمہ۔ نظر بن شمیل سے روایت ہے، ابن عون سے کسی نے پوچھا شہر بن حوشب کی حدیث کو، اور وہ کھڑے تھے دروازے کی چوکھٹ پر۔ انہوں نے کہا، شہر کو لوگوں نے ترک کیا۔ مسلم نے کہا کہ ترک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اس میں کلام کی اور اس کے حق میں جرح اور طعن کیا۔ حدیث نمبر 37 اردو ترجمہ۔ شبابہ بیان کرتے ہیں کہ شعبہ نے کہا، میں شہر بن حوشب سے ملا، لیکن میرے نزدیک اس کی روایت قابل اعتماد نہیں۔ حدیث نمبر 38 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا، میں نے سفیان ثوری سے پوچھا کہ تم جانتے ہو عباد بن کثیر کا حال، کہ جب حدیث بیان کرتا ہے تو ایک بلا لاتا ہے، تو کیا تمہاری رائے ہے کہ میں لوگوں سے کہہ دوں کہ نہ روایت کرو اس سے؟ سفیان نے کہا، ہاں کہہ دو۔ عبداللہ نے کہا، پھر جس مجلس میں میں ہوں
میں ہوتا اور عباد بن کثیر کا ذکر آتا تو میں اس کی دینداری کی تعریف کرتا، لیکن کہہ دیتا کہ مت روایت کرو اس سے حدیث۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ یہ عباد بن کثیر ہے، اس سے بچو، یعنی اس سے روایت کرنے میں۔ حدیث نمبر 39، فضل بن سہل سے روایت ہے کہ اس نے کہا میں نے مولا راضی سے پوچھا محمد بن سعید کا حال جس سے عباد بن کثیر روایت کرتا ہے، تو انہوں نے نقل کیا عیسیٰ بن یونس سے، انہوں نے کہا میں عباد کے دروازے پر تھا اور سفیان رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس تھے، جب وہ باہر نکلے تو میں نے ان سے عباد کے بارے میں پوچھا، سفیان نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے۔ حدیث نمبر 40، اردو ترجمہ۔ محمد بن یحییٰ بن سعید قطان نے اپنے باپ سے سنا، یحییٰ بن سعید قطان سے جو حدیث کے بڑے امام تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے نیک آدمیوں کو یعنی درویشوں اور صوفیوں کو اتنا جھوٹا کسی چیز میں نہیں دیکھا جتنا جھوٹا حدیث کی روایت کرنے میں دیکھا۔ ابن ابی عتاب نے کہا کہ میں محمد بن یحییٰ سے ملا اور ان سے یہ بات پوچھی، انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ تو نیک لوگوں کو اتنا جھوٹا کسی بات میں نہ پائے گا جتنا حدیث کی روایت کرنے میں۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 26 سے 40 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔